السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی شروع کی 5 آیتوں کی تفسیر مکمل ہو گئی ہے۔ اب 6 اور 7ویں آیت کی تفسیر کی جائے گی اور اس کے احکام و مسائل بیان کیے جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ سب سے پہلا ترجمہ یہ ہے کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون۔ بے شک جو لوگ کفر پر بضد ہیں ان کے حق میں آپ کا ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، نیز ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس کی تفسیر کفر پر بضد ہونے سے کیا گیا ہے، یعنی بہت سے کافروں کو ایمان کی توفیق ہوگی، لیکن یہاں پر خاص کفار کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سارے کے سارے کافروں کو ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں کچھ خاص کافروں کا تذکرہ کیا گیا ہے جن کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے، مثلا ابو جہل اور ابو لہب، اور اس طرح کے جو لوگ دیدہ و دانستہ حق کو قبول کرنے سے انکار کر رہے تھے اور سچائی کو جان لینے کے باوجود کفر پر اڑے تھے، بضد تھے، ان پر دعوت و تبلیغ کی کوئی کوشش کامیاب ثابت نہ ہوگی، یہ بتانا اصل مقصود ہے۔ اس کے بعد جو بتایا کہ ان کے حق میں آپ کا ڈرانا ام لم تنذرهم لا یؤمنون، انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہیں، یعنی یہ ڈرانا اور نہ ڈرانا ان کے حق میں برابر تھا، یعنی ابو جہل ابو لہب جیسے شخص کے برابر کے سلسلے میں، نہ کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بہرحال تبلیغ دین کا اجر حاصل ہوتا۔ معلوم ہوا یہاں سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ دعوت حق رد کر دی جائے تو یہ ان لوگوں کی محرومی ہے جو اس دعوت کو قبول نہ کرے۔ داعی کو بہرحال ہر حال میں ان کو اجر و ثواب ملتا ہے اور وہ اجر و ثواب کا حقدار ہوگا، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہمارا کام ہے کہ دوسروں تک اسلام کے پیغام کو پہنچانا ہے، اسلامی تعلیمات کو پہنچانا ہے۔ اگر ہم دوسروں تک اسلامی تعلیمات پہنچائیں گے، چاہے وہ اس کو قبول کرے یا نہ کرے، لیکن ہمیں یہ ثواب ملے گا۔ اللہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کافروں پر مہر لگا دی اور ان کے آنکھوں پر پردہ ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے اندر حق کو قبول کرنے کی فطری استعداد رکھی ہے، لیکن جب آدمی عناد کے جذبے سے کسی بات کے نہ ماننے پر بضد ہو جاتا ہے تو اس کی یہ استعداد، یہ صلاحیت آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اب دل میں حقیقتوں کو قبول کرنے کی صلاحیت باقی نہیں رہتی۔ کان موجود ہیں، لیکن کان سے دلوں کا فاصلہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ سنی انسنی ہو جاتی ہے۔ آنکھیں موجود ہیں، لیکن وہ خدا کی نشانیوں کو دیکھ کر خدا تک پہنچنے سے قاصر ہیں، عاجز ہیں۔ اسی کیفیت کا اس آیت میں ذکر ہے۔ ایسا نہیں کہ خدا کے مہر لگانے کی وجہ سے وہ کفر پہ بضد ہیں،
بلکہ جانتے بوجھتے ان کے انکار و عناد، ہٹ دھرمی، سرکشی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے اور ان کو بے توفیق اور محروم کر دیا ہے۔ گویا ان کا انکار و عناد سبب ہے اور بے توفیقی اس کا نتیجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو ان لوگوں تک اسلام کے پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں جن لوگوں تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا ہے، اور جو لوگ اسلام کے خاطر، اسلام کو پہنچانے کے خاطر انہیں تکلیفیں دی جا رہی ہے، تکلیفوں میں مبتلا کیا جا رہا ہے، اللہ رب العزت ان سب کی حفاظت فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔